جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کہ کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے. دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے. وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں. عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا. شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا. 1 لاکھ کما رہے ہو، 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے. ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے، بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے. آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا. کس کا؟ ریاست کا. اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے. حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا. یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا، صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں، اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم. وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے اوپر جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ سیٹ اپ، خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں. تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے. میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے، گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا، وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا، وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا، جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. نہ 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 نہ. اللہ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا، دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو. کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو. اس نے آپ کا 1 مہمان مارا، آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے. یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا، پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں، وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے. تو اس کو ڈر لگ رہا ہے یار ان کی تو دشمنی اٹھا کی رات کو آوازیں آتی، مجھے کو مار پور کے نہ چلا جائے. اس نے دروازہ بجایا، بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو، وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا، خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو، ہم تو مر گئے نا، ہم تو گئے کام سے. تو دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو، چاہے اندرون سندھ ہو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، یہی ہوتا ہے. جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو. قرآن اس سے منع کر رہا ہے. نہ 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 نہ. دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا، گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں، اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں، مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے. ایسا بھی ہوتا ہے، جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف نہیں ملتا انسان کو. عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں، لمبی جیل میں ڈال دیا، وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا. وہ کھانے پینے سے گیا. یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل کو پکڑ کے حکومت کیا کرے گی؟ باپ کو مارے تو بیٹے کے حوالے، شوہر کو مارے تو بیوی کے حوالے، لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے. اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے، دیت لے لے چھوڑ دے اس کو. پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے، زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسے قانون کیوں بناؤں